کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حساب کتاب نہیں دوں گا. بالکل جھوٹے کیس بنائے گئے. آج بھی مریم نواز ہر روز پیش ہوتی ہیں, بالکل جھوٹا کیس, 2 دفعہ جیل بھی چلی گئیں. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ جیل. آج بھی ایس پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی کورٹ جاتے ہیں حساب کتاب دینے کے لیے, لیکن جاتا کون نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 2 قانون ہوتے ہیں تو ملک ترقی نہیں کرتا. ہاں بالکل 2 قانون ہیں پاکستان میں, ایک ہے 22 کروڑ عوام کے لیے اور ایک ہے پریویلیجڈ عمران خان کے لیے, جن کو عام فہم زبان میں لاڈلا بھی کہا جاتا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے, الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 8 سال ایک حساب, اگر مجھے حساب کتاب دینا ہے اور میں بالکل آرام سے پھر رہا ہوں اور لیکچر بھی کر رہا ہوں پوری قوم کو اور کہہ رہا ہوں میں نہیں دوں گا حساب, میرے سے نہ پوچھیں. کیوں نہ پوچھیں؟ کیونکہ اکبر ایس بابر نے جب کیس فائل کیا تھا تو وہ تحریک انصاف کے ممبر نہیں تھے. بھائی اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے, قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں حساب کتاب نہیں دوں گا. کیونکہ اکبر ایس بابر 2014 میں پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے. ایک طرف حضرت عمر کی اگزامپل دیتے ہیں عمران خان صاحب, اور وہ صحیح اگزامپل دیتے ہیں کہ خلیفہ ایسا ہوتا ہے, حکمران ایسا ہوتا ہے, لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے حضرت عمر سے ایک عام شخص نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے آپ تو کہتے ہیں آپ کی انکم نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے جواب دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کا رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا, انہوں نے یہ نہیں کہا, لیکن جب اپنا حساب دینا پڑتا ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں نہیں حساب دوں گا. اب بلیٹنٹ فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے. یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے کہ ایک شخص لیڈر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, 3.5 سال پرائم منسٹر رہا ہے, خاص طور پر جب پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت تو ان کے اوپر لازم تھا کہ جی وہ آتے اور پوری قوم کو بتاتے کہ میں اپنے آپ سے, اور یہ کہا بھی تھا پہلی تقریر میں کہا تھا میں اپنے آپ سے اور اپنی ٹیم سے سٹارٹ کروں گا حساب کتاب دینا اکاؤنٹیبلٹی کا. کہاں گئی اکاؤنٹیبلٹی؟ وہ شہزاد اکبر صاحب کہاں چلے گئے؟ وہ شوگر سکیم جو ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو بیٹ سکیم ہوا تھا, گندم سکیم ہوا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ اتنے بڑے بڑے دھاندلی ہو کے چلے گئے. پاکستانی عوام کے ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز چینی کے نام پر, گندم کے نام پر, ایل این جی کے نام پر لوٹ لیا گیا. حساب کتاب کسی نے دیا ہے؟ اب موقع ہے کہ عمران خان کو ہم یہ بار بار ہر روز اب یاد دلائیں گے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف کی دھجیاں اڑائی جائیں. ایک شخص سے پوچھا جائے 8 سال سے پوچھا جا رہا ہے. آپ یہ بتا دیں آپ, اچھا یہ جو فائنینشیل ٹائمز سے سٹوری آئی ہے اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے؟ ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان صاحب فنڈ ریزنگ کرتے تھے. اور بھائی فنڈ ریزنگ کے طریقہ کار بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں, دنیا بھر میں بہت زیادہ اس پر سختی ہے کہ آپ فنڈز کس کے نام پر ریز کرتے ہیں, اس کو چینل کیسے کرتے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر کرتے ہیں اکاؤنٹس میں, اور پھر اپنے ملک میں اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو آپ نے حساب کتاب نہیں دینا. آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں حساب کتاب. پرائم منسٹر نے 2 ٹویٹس کیے ہیں, بڑی سمپل سی ٹویٹس ہیں, اور میں ان کو یاد بھی دلا دیتا ہوں عمران خان صاحب کو. ایک میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ساری قوم کو لیکچر دیتے ہیں, اب دس از دا مومنٹ کہ ہی شوڈ کم کلین, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہاں آپ حساب کتاب دیں. دوسرا ہے کہ آپ فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیس کریں اور پھر سب کے سامنے آ جائے گا. سو ایک یہ بڑی کلیئر ہماری پوزیشن ہے کہ جب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تمام لیڈرشپ 4 سال تک جیلوں میں جائے, اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہوں, ریفرنسز فائل ہوں, وہ حساب کتاب بھی ہوں, اور وہ صاف ستھرے نکل کے واپس آئیں باوجود اس نیب کے, اس فیسسٹ آرگنائزیشن کے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ہم نے سب کچھ بھگتا. لیکن اب عمران خان صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے اور بار بار سوال کریں گے کہ اگر آپ یا تو آپ لیکچر دینا بند کر دیں, آپ پوری قوم کو لیکچر دینا بند کر دیں کہ جی میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے پوری قوم کو یہ بتانے کا کہ جی یہ اتنے خراب حالات ہیں اور میں تو جواب دے نہیں سکتا اس لیے میں کنارہ کشی لے. لیکن جب تک وہ ہیں ہر چیز میں, ایک ثاقب نثار صاحب نے ایک ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا صادق اور امین کا, ثاقب نثار نے, اور کسی نے نہیں دیا تھا, پاکستانی قوم نے نہیں دیا تھا, ثاقب نثار نے دیا تھا سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا. تو بھائی اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آ کے بتا دیں نا